وموت الفجا، اس کا تذکرہ آ چکا ہے کہ اچانک کی موت یہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ وقت من الخائن، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ وخون الامین، اور امانت دار کو خائن بتایا جائے گا۔ وصدق الکاذب، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ وکذب الصادق، اور سچے کو جھوٹا بتایا جائے گا۔ وکثر القذف، الزام تراشی، تہمت تراشی عام ہو جائے گی، ایک دوسرے پہ صرف شک کی بنیاد پہ الزام ڈال دینا، زنا کا الزام لگا دینا بالخصوص۔ اور یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہے۔ اور اصل میں کچھ لوگ اتنے مشکوک ہوتے ہیں، ان کے چال چلن، ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے معاشرہ ان پہ الزام لگا ڈالتا ہے۔ یہ بھی خطرناک بات ہے، حالانکہ وہ بھی صحیح روش پہ نہیں ہے۔ ان کا اس انداز میں زندگی گزارنا کہ لوگ ان کو شک کے دائرے میں لا کے کھڑا کر دیں، آخر ہماری زندگی ایسی کیوں گزرے؟ تو یہ غلطی تو ان کی ہے، لیکن یہ کہ صرف اس بنیاد پر بغیر کچھ دیکھے ہوئے اتنا بڑا الزام لگا ڈالنا کسی لڑکی کے بارے میں یا کسی انسان کے بارے میں، کسی پاک دامن کے دامن کو داغدار کرنا، بہرحال یہ چیز بہت زیادہ ہو جائے گی۔ وکان المطر قیضا، بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد پھر گرمی اور سخت ہو جاتی ہے۔ والولد غیظا، اور اولاد اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے رنج و غم کا سبب ہوگی، ماں باپ کے غصے کا اور ان کے رنج کا سبب ہوگی۔ اولاد نالاق ہوگی، ماں باپ کہیں کیوں ہم نے اس کو پیدا کر دیا۔ اکثر ماں یہ جملہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم نے اس کو جنا ہی کیوں تھا۔ وفاض اللئام فیضا، کمینوں کی ٹھاٹ ہوگی۔ وغاض الکرام غیظا، شریفوں کے ناک میں دم ہو جایا کرے گا، شریفوں کی ناک میں دم ہو جائے گا، اس لیے کہ شریفوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی اور ان کی ایک بھی نہیں چلے گی، فساق و فجار کی چلے گی، اور شرفاء سب کچھ دیکھ کر ان کا دم گھٹے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وقال الامراء والوزراء کذبا، مسلمانوں کا امیر، حاکم اور وزیر یہ جھوٹے ہو جائیں گے، ان سے بڑا جھوٹا تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دھڑلے سے کھڑے ہو کر یہ جھوٹ بولیں گے بڑے فخر کے ساتھ، کوئی فرق ان کو نہیں پڑے گا، بلکہ اب تو جھوٹ کو شمار کیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ کے اسپیچ میں کتنے جھوٹ بولے گئے تھے، اور دن بدن تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کمی کی کوئی یہ نہیں ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے دن بدن۔ والامناء خبنا، امانت دار بھی خائن بن جائیں گے، یہ گندے معاشرے کا اثر ہوگا کہ جو کبھی پہلے امانت دار ہوا کرتے تھے، معاشرہ ان کو ایسا بگاڑ دے گا کہ وہ بھی خائن بن جائیں گے۔ والعرفاء ظلما، اور چودھری حضرات، لوگوں کے جو چودھری حضرات ہوتے ہیں علاقے میں، وہ ظالم بن جائیں گے۔ گاؤں دیہات میں چودھری کہہ لیجئے، مکھیا کہہ لیجئے، اور اپنے شہر کے اندر کونسلر ہے، اس کی مثال ظلم کی شکل میں نے بتا دی تھی ابھی، کیا ہے ایک شکل اس کی۔ والقراء فسقا، علماء اور قراء حضرات یہ فاسق و فاجر ہو جائیں گے۔ اذا لبسوا مسوک الظان قلوبهم انتن من الجیف، جب یہ بھیڑ کی کھالیں پہنیں گے تو ان کے دل مردوں سے بھی زیادہ، مردار سے بھی زیادہ ان کے دل جو ہے بدبودار ہو جائیں گے۔ بھیڑ کی کھالیں پہننا، یہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو دنیا کے سامنے بتانے کے لیے بالکل موٹا جھوٹا لباس، بھیڑ کی کھالوں کا بنا ہوا کہ دیکھو ہم کتنے اللہ والے لوگ ہیں، مقصد تو یہ ہوگا۔ یہ جو صوفی کہتے ہیں نا، صوفی، تو یہ صوفی، صوف کے معنی اون کے آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ نیک بزرگوں کی نشانی ہوا کرتی تھی، یہ مطلب بالکل موٹا چھوٹا لباس، اون کا لباس پہننا ہے تاکہ نفس زیادہ موٹا نہ ہو جائے، موٹے کپڑے پہنیں گے، نفس زیادہ پھولے نہیں، اور اس مجاہدہ کریں اور اللہ کی عبادت کریں اس حال میں۔ لیکن اب وہ دور نہیں رہا ہے۔ پہلے جس طریقے سے اچھے لوگ اونی لباس پہنا کرتے تھے،
تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، نفس کو کچلا جائے۔ مقصد یہ تھا نفس کو کچلنا۔ تو وہیں پر جو ان صوفیوں میں نقلی ہوتے تھے، جو لوگوں کے سامنے اپنا تقویٰ اور اپنی بزرگی کو دکھانا چاہتے تھے اور اندر سے ان کا دل ایسا ہوتا نہیں تھا، تو وہ بھی اس طرح کے لباس پہن لیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اپنے جال میں پھانسا جائے۔ مقصد تھا پھانسنا۔ لبست الخبیثہ وابغی الخبیثہ وانشبت شسی فی کل شیسہ۔ وہ ایک بہروپیہ کے بارے میں کسی نے نقل کیا ہے عربی کے اندر کہ وہ بہروپیہ کہتا ہے، ابو زید سروجی کے نام سے اس کی کتابوں میں جانا جاتا ہے، یہ کتاب مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے مقامات، کہ بھئی میں نے یہ جو چادر پہنا ہے موٹا چھوٹا، مقصد کیا ہے میرا مقصد ہے کہ میں شکار کو تلاش کرتا ہوں اور کوئی مقصد نہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہو جائیں گے، ان سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے، چونکہ دل بنا ہوا نہیں ہوگا تو قلب کے اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کا دل بالکل سڑ جائے گا، یہ کسی لائق نہیں ہوں گے۔ بلکہ ان کے بارے میں تو حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے، حدیث قدسی میں، کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اوپر سے اپنی صوفیت کو ظاہر کرتے ہیں اور اندر سے دنیا کے نمبر 1 کے لالچی ہیں، جو یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ آخر کیا سمجھتے ہیں میرے بارے میں؟ اللہ فرماتے ہیں کیا میرے ڈھیل دینے کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا میرے سامنے وہ جرأت دکھا رہے ہیں کہ جس طرح دنیا ان کی بزرگی کو مان رہی ہے، دھوکے میں آ کر میں بھی بزرگی سمجھوں؟ کیا میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ یہ سمجھ رہے ہیں وہ؟ آگے اللہ فرماتے کہ میری عزت و جلال کی قسم، میں ایسا فتنہ ان پہ اتاروں گا کہ ان میں کا سب سے سمجھدار انسان بھی حیران رہ جائے گا کہ یہ کیا۔ اور ایک روایت میں الحلیم، جو حالات کو برداشت کرنے والا، مصیبتوں کا سامنے کرنے والا، وہ بھی پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے فتنے اتاروں گا ان کے اوپر۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ اس طرح کے نقلی صوفیہ، نقلی بزرگان دین ان میں ہو گئے تھے، اور باضابطہ من جانب اللہ ان کو تنبیہ کی گئی تھی، اون کے لباس پہنتے ہو اور دل میں دنیا کی محبت چھپائے بیٹھے ہوئے ہو، تو اللہ کی طرف سے ان کو تنبیہ کی گئی تھی۔ یہی تنبیہ ہمارے لیے بھی ہے۔ وَأَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ، ان کا دل ایلوے سے بھی زیادہ کڑوا ہوں گے ان کے دل۔ ایلوا ایک پھل ہوتا ہے جو بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہو ان پھلوں کو اور ہمارے علاقے میں نام کچھ اور ہو اس کا، واللہ عالم بالصواب۔ ایلوے کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں یغشیہم اللہ فتنۃ یتہارکون فیہا تہارک الیہود الظلمہ، اللہ تعالیٰ ان نقلی صوفیوں کو، ریاکار صوفیوں کو ایسے فتنے میں مبتلا کرے گا جس میں یہ ظالم یہودیوں کے بھٹکنے کی طرح بھٹکتے رہیں گے۔ ظالم یہودیوں کے بھٹکنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ ایک تشریح یہ کی گئی ہے کہ جس طرح پیغمبر کے ساتھ میں ہونے کے باوجود، طرح طرح کے معجزات دیکھنے کے باوجود وہ حیران و پریشان رہتے تھے اور دین پر جمتے نہیں تھے، اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ بتوں کا انتظام کر دو، ہم بھی ذرا پوجا ووجا کر لیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے نا۔ جب دریا پار کر کے یہ آگے نکلے، فرعون غرق ہوا اپنے فوج کے ساتھ، تو آگے کیا ہے؟ انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں پہ جمے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بت تلاش کر دو جس کی پوجا ووجا ہم کریں جس طرح ان کے پاس ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کیسی قوم تھی یہ، کیسی بدتمیز و ہردھنم قوم ہے۔ ان کی گندگی اور ان کی باطنی ناپاکی، انبیاء کو قتل کرنے والے تو یہی لوگ تھے۔ تو انہی کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح اپنے نبی سے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ دین پہ جمتے نہیں تھے، حیران و پریشان اور غلط غلط مطالبات اپنے پیغمبر سے کرتے تھے، اسی طریقے سے یہ حیران و پریشان ہوں گے۔ دوسرا مطلب کہ جس طرح یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ میں حیران و پریشان رکھا 40 سال تک، جب ان سے کہا گیا تھا نا فلسطین تمہارا علاقہ ہے، دیکھو وہاں پر ایک دوسری قوم آباد ہے، جہاد کرو اور جا کر اپنا علاقہ واپس لو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے حالات کا پتہ لگانے کے لیے جن 12 افراد کو بھیجا تھا، ان کو تاکید کی تھی کہ بالکل وہاں کے بارے میں کوئی رپورٹنگ قوم کے اندر نہیں کرنی ہے، لوگوں کو کچھ نہیں بتانا۔
لیکن وہ قوم عمالقہ تو بہت طاقتور قوم تھی، لمبی چوڑی۔ بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھ دیا گیا ہے کہ وہ اتنے لمبے چوڑے تھے کہ ان جاسوسوں کو اپنے جیب میں بھر لیا، جاسوسی کرنے آئے ہو۔ میرے استاد نے لکھایا تھا، واللہ عالم کس حد تک صحیح ہے۔ بہرحال بڑی طاقتور قوم تھی وہ۔ اب یہ بالکل ڈر گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتا دیا کہ نہیں، ہمارے بس کا تو بالکل ان سے مقابلہ کرنا ہے ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا، قوم کو آ کر بتا دیا، قوم کو آ کر بتا دیا کہ بالکل نہیں، جہاد میں نہیں جانا ہے، ہم ان سے لڑائی کر ہی نہیں سکتے۔ ساری قوم بزدل ہو گئی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جہاد میں چلو، تو کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا خدا جائے بھائی، ہم سے تو جہاد نہیں ہوگا، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، وہ علاقہ 40 سال تک کے ان کے لیے اب حرام۔ اب یہیں یتیہون فی الارض، اسی سرزمین میں یہ بھٹکتے رہیں گے میدان میں۔ اسی لیے اس میدان کا نام وادی تیہ پڑ گیا۔ 40 سال تک وہاں پر یہ رہے، جس طرح وہ بھٹکتے رہے یہ بھٹکتے رہیں گے۔ واللہ عالم، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں یہاں پہ۔